بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے اور اپنی کتاب میں ایسے دلائل و براہین ظاہر کیے ہیں جن سے یوم آخرت پر یقین کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان دلائل و براہین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی چیز کو عدم سے پہلی بار وجود بخشنے پر قادر ہونا، دنیا میں مردوں کو زندہ کرنا، جانوروں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھنا اور پانی برسا کر پیڑ پودوں کو نکالنا وغیرہ شامل ہیں۔ اور تمام انبیاء کرام بالاتفاق اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ قیامت کے ناموں میں سے کچھ نام یہ ہیں: یوم الدین یعنی بدلے کا دن، یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن، یوم الحساب یعنی حساب کا دن، یوم الحسرہ حسرت کا دن، یوم الجمعہ سب کے جمع و اکٹھا ہونے کا دن، یوم البعث یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، پھر وہ صور میں پھونک ماریں گے جس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور صور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ مخلوقات کے جسم سڑ گل جانے کے بعد اسی طرح تیار ہوں گے جس طرح پودا اگتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اسی طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بوئے جانے کے بعد اگتے ہیں۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہے پیٹھ کے نچلے حصے کی ہڈی۔ اسی سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم، بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی، ابتدا کی، اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوفزدہ ہو کر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔ اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ جنوں انس اور چوپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ رب دو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر ہوگا، اسے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کو ان کے اپنے عمل کی صورت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ اس دنیا میں قائم تھے اور جس کی سزا یا ثواب انہیں اسی دنیا میں نہیں مل گئی۔ کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جبکہ کافر ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقات کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل حلق کو آ جائیں گے۔ کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔
سورج ان سے اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی حرارت و گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اس سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ دوسری حدیث میں ہے، اور لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لاحق ہوگی۔ جب لوگ دیر تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہوگا تو وہ کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب دو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرے؟ تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے رب کے پاس سفارش کریں، تو وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نوح علیہ السلام بھی وہی عذر پیش کریں گے۔ لوگ پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن سب عذر پیش کریں گے اور آدم علیہ السلام کی طرح ہی جواب دیں گے۔ پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے، ہاں مجھے منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، مانگیں آپ کو ملے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی، تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے رب میری امت، میری امت، میری امت۔ اس کے بعد رب دو جہاں اپنے جلال و عظمت کے ساتھ آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس وقت تمام مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہی صف میں پیش ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا، ان کے سامنے ان کے اعمال و کرتوت بیان فرمائے گا، انہیں ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، رسولوں کو ان کی اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، فرشتوں میں سے بھی کچھ گواہ بنیں گے، زمین بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی جو اس پر انجام دی گئی ہوں گی، اور اعضاء و جوارح بھی اپنے اپنے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وہ تمام صحیفے اور رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے۔ اس دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ بندہ کوئی کام کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اسے نہیں بھولتا، بلکہ اسے گن کے رکھتا ہے۔ بروز قیامت اسے بندے کے سامنے ظاہر کرے گا اور وہ اس کا انکار نہیں کر پائے گا۔ اللہ کو سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ تیز حساب لینے والا ہوگا۔ وہ اپنی مشیت و قدرت سے ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کا حساب لے لے گا۔ حساب کے وقت سب سے پہلے بندے سے توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز درست رہی تو سارے اعمال درست رہیں گے، اور اگر نماز درست نہ رہی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں خرچ کیا،
اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں میں کھپایا۔ ہر ایک نعمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندے پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوال کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حساب کے وقت لوگ دو طرح کے ہوں گے، ایک خوش نصیبوں کا گروہ ہوگا جو اپنا نامہ یا مال اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے گا، اللہ تعالیٰ اس سے نہایت آسان حساب لے گا۔ وہ قیامت کے میدان میں اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے پاس خوشی خوشی واپس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں نامہ یا مال دیا جائے گا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ دوسرا گروہ بدبختوں کا ہوگا جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ گھبراتے ہوئے کہے گا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا سخت ترین حساب لے گا، اس کے عمل کا ذرہ ذرہ گنے گا اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں مواخذہ کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہاں جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ اس عظیم میدان میں بندوں کو اللہ کے عدل و انصاف اور وسیع علم کا پتہ چل جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کے وسیع رحمت، اس کے فضل و کرم اور احسان کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنے والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے گا اور توبہ کرنے والوں کو معافی کا انعام دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن قریب کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کراتے ہوئے پوچھے گا، کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے یاد ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملے میں تیری ستر پوشی کی اور آج میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔ اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کی بات ہے تو گواہان گواہی دیں گے، یہی وہ لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے، دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میزان قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کے نامہ اعمال تولے جائیں، ان پر حجت قائم ہو جائے اور ان پر اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف کے ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانہ کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ جس کی میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لوگ اس وزن میں اپنے اعمال و دلوں کی درستی کے حساب سے الگ الگ اور مختلف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت موٹا فربہ آدمی کو لایا جائے گا، اس کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عدل کا ایک مظاہرہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا۔ پس جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسروں کے لیے لے لی جائیں گی، حالانکہ وہ خود ان کا حد درجہ محتاج ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری الذمہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی،
اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ میدان حشر میں بہت بڑا اور وسیع حوض ہوگا جو اللہ عز و جل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرے گا۔ اس میں جنت کے نہر کوثر سے 2 پرنالے بہیں گے۔ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہوگی۔ اس میں پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ جو انسان اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور حوض سے ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہوں گی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ جب رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو لوگ میدان حشر سے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانے لگیں گے۔ مومنوں اور منافقوں کو سامنے سے اور دائیں سے ان کے ایمان کے بقدر روشنی عطا کی جائے گی۔ دوزخ کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا۔ وہ ایک پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، وہاں قدم نہیں ٹھہریں گے۔ لوگ اس پر اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے۔ مومن اس پر سے پلک جھپکنے میں بجلی کی سی تیزی سے، ہوا کی مانند، پرندے کی مانند اور تیز رفتار عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اس پر درانتیاں، انکڑے اور بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو کھینچیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے، اور بعض جہنم میں جا گریں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پل صراط پر کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ تو نجات دے، اے اللہ تو نجات دے۔ جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر پل صراط کو پار کر لیں گے تو پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل پر روک دیا جائے گا، اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو مظالم کیے تھے انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائیں گے۔ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے، پھر آپ کی امت، پھر باقی امتیں داخل ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ چوکیدار پوچھے گا، تم کون ہو؟ میں کہوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ سب سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ مسلمانوں، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کا دن سخت، مشکل، بھاری اور لمبا دن ہوگا۔ یکے بعد دیگرے پریشانیاں آتی جائیں گی۔ اس کی ہولناکیوں سے بچو یہاں تک کہ بال سفید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت کو اس عظیم دن سے ڈرائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والے قیامت سے آگاہ کر دیجئے جب کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ لہٰذا عقل مند وہ شخص ہے جس نے اس کے لیے مکمل تیاری کر لی ہے، اس کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ کر توبہ کر لی۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو میرے اور آپ سب کے لیے بابرکت بنائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین و سامعین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔